بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ غاشیہ کی آخر کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑی بڑی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں، انگنت ہیں. اسے کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. لیکن بعض موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص اور بڑی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 نعمتوں کا جو ذکر فرمایا، جو اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے. تو یہ وہ نعمت ہے جو انسان ہمیشہ ہر وقت ان چیزوں سے مستفید ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. ان اللہ کی نعمتوں کی ایک عجیب نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، آسمان کا ذکر فرمایا. آسمان اس کی بلندی کا ذکر ہے، پہاڑ اور اس کی مضبوطی کا ذکر ہے، زمین اور اس کی پھیلاؤ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 نعمتوں کو ذکر کیا، 4 کے ساتھ 4 صفت کو ذکر کیا. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے اور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، اونٹ اس کو کیسے پیدا کیا. ایک اللہ تعالیٰ نے نشانیاں سوال پیش کر ہیں. کیا غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا، پھر آسمان کیسے بلند ہے، اس کو کیسے بلند کیا گیا، تو آسمان کے ساتھ بلندی کو جوڑا ہے. وَإِذَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے وہ کیسے مضبوط جمع ہوئے ہیں، گویا زمین میں اسے گاڑ دیا گیا. وَإِذَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کو نہیں دیکھتے تو وہ کیسے پھیلائی گئی ہے. تو یہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس کی تفصیل تو الحمدللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن چند باتیں علماء نے بہت سی ذکر فرمایا ہے. علامہ کمال الدین دیمانی نے حیات الحیوان کے اندر اونٹ کی بہت سی باتوں کو ذکر فرمایا ہے. تو عربوں کے یہاں اونٹ بہت محبوب جانور ہے. ہر کوئی اسے پالنا پسند کرتا ہے اور اسے پالنے میں کوئی دقت اور دشواری بھی نہیں ہے. اور اونٹ کہتے ہیں کہ یہ خشکی کی کشتی ہے. عرب اس کو نبات الارض کہتے ہیں کہ یہ رات میں چلنے والی کشتی ہے. نبات اللیل کہتے ہیں. تو جس طرح پانی کشتی میں چلتی ہے، پانی میں کشتی چلتی ہے، تو اسی طرح یہ خشکی میں اور ریت میں، ریگستان میں اتنی آسانی کے ساتھ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت کا ذکر فرمایا. اب یہ سوال یہ ہے کیف خلقت، کیسے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائش
کا ذکر فرمایا، ورنہ تو اللہ ہر جانور کو پیدا کرتا ہے، جتنے اونٹ، گائے، بیل، بھینس ہیں اور جتنے جانور ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن سب میں یہ سوالیہ نشانی ہے، کوشچن نہیں، کیف خلقت، لیکن یہ اونٹ کے لیے کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب خلقت بنایا، اس کے ظاہری بناوٹ بھی بڑی عجیب ہے، اس سے پہلے بھی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے پیدا فرمایا۔ تو اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود اس کے اندر عاجزی اور مسکنت ہے، اور لکھا ہے کہ یہ جانور بڑا مسکین ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو 3 الفاظ میں ذکر فرمایا، ایک ابل، دوسرا بعیر، وَمِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ابل کا ذکر فرمایا، اور سورہ یوسف میں کئی مرتبہ بعیر کا لفظ ہے، بعیر کہتے ہیں وہ بھی اونٹ، اس کا تیسرا نام ہے جمل، تو یہ اونٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث نے فضائل قرآن میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کو یاد رکھو، اگر قرآن کو یاد نہیں رکھو گے تو قرآن بہت جلد نکل جائے گا بنسبت اس اونٹ کے جو اپنی رسی سے کھل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اونٹ کو تشبیہ دی ہے، تو یہ جانور بہت اہم ہے، بہت عظیم جانور ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی تشبیہ دی، تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اونٹ کو رسی سے باندھ کر رکھنے سے وہ محفوظ ہوتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے، اسی طرح قرآن ہمیشہ پڑھتے رہنے سے جو حافظ ہیں، جو جتنا بھی جن کو یاد ہے، کسی کو سورہ رحمان، فاتحہ اور جتنی صورتیں یاد ہیں اسے پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا، ورنہ بہت جلد نکل جائے گا۔ جس طرح اونٹ کی طرف اگر ذرا بھی غفلت برتے، توجہ نہ دیں، اگر وہ رسی سے کھل جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ باہر نکل جاتا ہے، تو اس سے بہت جلد قرآن سینوں سے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا قرآن کو اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک عجیب و غریب اونٹنی کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، ناقتوں میں بھی لفظ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو ابل اور ناقہ اور اسی طرح جمل، بعیر، یہ سب اونٹنی ہے، اللہ نے اس کو ناقۃ اللہ کا۔ اب وہ یہاں واقعہ کہنے کی ضرورت بھی مختصر اتنی سنیں، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، جب ہم قبول کریں گے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ دیکھو یہ سامنے جو پتھر ہے، اس پتھر سے 10 ماہ کی گاوبند اونٹنی نکلے اور وہ بچہ ڈالے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کا جہاں جہاں بھی اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں اور بہت سارے مقامات میں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا ذکر فرمایا، قوم اور سورہ ہود کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو وہاں جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو پورا واقعہ مجھے نہیں کہنا ہے، بلکہ اتنی مختصر بات ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، تو دعا کر کے ہاتھ بھی نیچے نہیں اٹھائے، وہ جو چٹان تھا، پتھر تھا، پتھر کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ 2 ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے عجیب و غریب اونٹنی جو 10 ماہ کی گاوند تھی تو وہ نکلی اور قوم کے سامنے بچہ ڈالا۔ تو اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، 3 بدبخت آدمیوں نے ناقۃ اللہ وسقیاها فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، تو اس کے کونچے کاٹ دیے، بڑی جو اونٹنی تھی اسے قتل کر دیا، اور بچہ جو تھا وہ بھاگا وہاں سے، پھر وہ چٹان کے پاس گیا، وہ چٹان پھر کھل گیا، بچہ اندر غائب ہو گیا، چٹان بند ہو گئی۔ تو یہاں اونٹنی کا بھی ذکر ہے، تو یہ عجیب و غریب اونٹنی۔ اب سوال یہ ہے اس واقعے سے، ان قوم کے والوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیوں کیا؟
انہوں نے معجزہ پوچھا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا معجزہ چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ اس چٹان کے اندر سے کعبہ نظر نکل. تو چٹان سے کہیں کوئی نکلتا ہے, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نکال کے دکھایا. تو یہ اونٹنی دیگر جانوروں کے مقابلے میں بہت اہم ہے, جس کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. ناقۃ اللہ کہا, ابل کہا اور بعیر کہا. تو قرآن کریم کے اندر اس کے الفاظ آئے ہیں. تو اللہ اب یہ پوچھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے اونٹنی کی طرف کیسے پیدا کی گئی؟ تو اس کی تفصیلات تو آپ کے سامنے آ گئی. تو ظاہری اعتبار سے بھی, بناوٹ کے اعتبار سے بھی بڑے عجیب ہو گئی. اور یہ اونٹنی اتنی بڑی اتنا بڑا جانور ہے اونٹ کہ اتنا اس کے اوپر آپ بوجھ بھی رکھے, لگیج اور سامان بھی رکھے, وہ آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. لگیج چھوٹا پھر بیٹھنے کے لیے کہے تو پورے لگیج کے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے. آپ اس کے اوپر چڑھنا چاہیں تو آرام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ نے اس کے اندر پیر میں 2 گھٹنے بنائے, تو آرام کے ساتھ سیڑھی کی طرح پائیں رکھ کر اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اونٹنی, اور اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں جو علماء نے مفسرین نے بیان فرمائے. یہاں فوائد کی اس کی ضرورت نہیں. اور یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اور جنت میں چند جانور جائیں, اس میں سے ایک جانور ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, وہ بھی جنت میں جائے. تو جس کا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کا واقعہ ذکر فرمایا. بہرحال یہ پہلی بات ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس جانور میں غور کرو تو آپ کو نئی نئی باتیں اور عجیب اللہ کی قدرت نظر آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس کی قدرت نظر آئے گی. پھر دوسری بات فرمائیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمانوں کی طرف دیکھو اس کو کیسے بلند کیا ہے. اللہ نے اسے کیسے بلند فرمایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور دیکھو پہاڑوں کی طرف کیسے اس نے مضبوط کیا ہے, گاڑ دیا ہے زمین میں. اور کوئی آندھی, ہوا, تیز بجلیاں کچھ بھی ہو تو وہ ٹھس سے مس نہیں ہوگا, پہاڑ اپنی جگہ سے. تو یہ اس کی مضبوطی ہے. کیف نصبت وإلى الارض کیف سطحت, زمین کی طرف دیکھو کیسے زمین کو اللہ نے پھیلا ہے. اب 4 باتیں اللہ نے ذکر فرمائے, 4 نعمتوں کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے. تو اس میں ہمارا کیا تعلق ہے, اللہ نے اس بات کو کیوں ذکر فرمایا, اور ذکر کرنے کے بعد ہم کو غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا, نگاہ عبرت سے دیکھنے کا کیوں حکم دیا گیا. اس پر علماء نے, مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی. 4 چیزوں میں 4 عبرت ہیں, 4 سبق ہیں. یہ اصل مقصد یہ ہے قرآن میں اس کے ذکر کرنے کا مقصد. دیکھیے قرآن میں اللہ نے اونٹنی کا ذکر فرمایا, گائے کا ذکر کیا ہے, چونڈی کا ذکر ہے, مچھر کا ذکر ہے, مکھی کا ذکر ہے, شہد کے مکھی کا ذکر ہے. اور ان جانوروں کا جو ذکر ہے یوں ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک عبرت ہے, اس کے پیچھے ایک سبق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبق کو بتانا چاہتے ہیں. جیسے گھوڑوں کا ذکر ہے, آپ اس تفسیر میں پڑھ چکے ہیں, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اللہ نے کیوں قسم کھائی کہ اس لیے کہ وہ گھوڑا بڑا مطیع فرما بردار ہے. تو بڑا مطیع فرما بردار ہے تو اس لیے اس کا ذکر فرمایا تاکہ تمہارے اندر بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری آ جائے. اب یہاں اونٹ کا ذکر ہے, اونٹنی کا ذکر ہے. تو پہلا مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان کہ ہم نے اونٹ کو بنایا, اتنا بڑا جانور, اتنا طاقتور جانور, لیکن اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ کیسے تمہاری اطاعت کرتا ہے, اس کے اندر کیسے عاجزی مسکنت ہے. اس مسکنت عاجزی کو اپنے اندر پیدا کر, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ہو جا, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کر. یہ بات کن سے کہا جا رہا ہے؟ عربوں سے کہا جا رہا ہے, کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے. کفار مکہ بڑے سخت دل کے ہیں, وہ کسی کے بات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے, بہت سخت مزاج کے. تو یہ ان کے اندر سختی موجود ہے. اس سے اللہ نے ان کے اونٹ کا, جس
وقت تم گھوم پالتے ہو اور ہمیشہ اونٹوں کے درمیان میں رہتے ہو، 24 گھنٹہ تم اونٹوں کے ساتھ رہتے ہو، پھرتے ہو، ان کو چراتے ہو، ان کو گھماتے ہو، ان کو چارہ ڈال کر ذرا غور نہیں کرتے؟ اتنا بڑا طاقتور جانور ہونے کے باوجود، اتنا عظیم جانور ہونے کے باوجود اس کے اندر کیسی عاجزی ہے، وہ تمہاری کیسی بات کو مانتا ہے، وہ کیسے تمہاری بات کو قبول کرتا ہے۔ تو تمہارے اندر بھی یہ اطاعت، یہ فرما برداری، بات کو قبول کرنا جو اونٹ کی صفات ہے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو، نبی پر اترنے والی کتاب، ان پر اترنے والی وحی کو قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ہٹ درمی کرو گے تو پھر دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ۔ تو یہ اونٹ کا ذکر کرنے سے اس کے اندر یہ سبق اللہ نے رکھے۔ اور دوسرا پہاڑ اور دوسرا آسمانوں کا ذکر فرمائے، آسمان سے ہمیں یہ ہے اس کی بلندیوں سے ہمیں آسمان کتنا بلند ہے، بلند ہونے کے باوجود وہ اس کے اندر بلندی ہے اور اس کے اندر وہ کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کیسے خوبصورت ہے، وہ ہر ایک کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اے انسان تم بھی اتنی ترقی کرو، تم اللہ اس کے رسول کی بات مان کر تمہیں بھی اتنی ترقی ہو کہ تمہیں دینی معاملات میں اتنی بلندی تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کا تقرب تمہیں حاصل ہو جاؤ اور اتنی بلندی پر جاؤ تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائے، لوگ تمہاری خوبصورتی سے، تمہاری خوبصورت باتوں سے، تمہارے خوبصورت اعمال سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ تو آسمان کی بلندی یہ تمہیں سبق دے گا، تو یہ آسمان کی بلندی یہ چاہتا ہے کہ تم بلندی پر پہنچو، ترقی کرو، اور ترقی کا مدار ایمان ہے، ایمان کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے۔ جب ایمان کے اندر ہوگی، ترقی ہوگی، تو پھر اللہ تمہیں اوپر لے جائیں گے اور تمہارا مقام ہوگا، تمہارے ہر جگہ چرچے ہوں گے، جس سے آسمان ہر جگہ نظر آتا ہے، تمہارے ہر جگہ چرچے تمہارے سنائی دیں گے۔ تو آسمان سے بلندی اور ہمت اس مقصود ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پہاڑ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جہاں پہاڑ کے اندر کیسی مضبوطی ہے اور کیسے استقامت ہے، تو پہاڑوں سے استقامت کا سبق ہمیں حاصل کرنا ہے۔ وہ استقامت کے ساتھ کیسے مضبوط جمع ہوا ہے، کتنی بھی آندیاں چلے، کتنی بھی ہوائیں آ جائیں، کتنی بھی زبان طوفان آ جائے، وہ اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہیں ہوتا۔ تم بھی اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہو جاؤ، اپنے اعمال میں اتنے مضبوط ہو جاؤ، دنیا کے حالات، دنیا کی پریشانیاں اگر تم سے ٹکرائے وہ خود چکنا چور ہو جائیں گے، لیکن تمہارے اندر تزلزل نہ ہو، تمہارے اندر لڑکھڑا پن نہ آئے، تمہارے اندر ایسا دینی استقامت موجود ہو اور دینی مضبوطی موجود ہو جاتا ہے نا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی مضبوطی آئے، فتنے آئیں گے، حالات آئیں گے، وہ تم سے ٹکرائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے جہاں سمندر ہوتا ہے، پانی جا رہا، تو اس کے کنارے پر اگر پہاڑ ہے تو پانی جا کر پانی کی لہر ٹکرا کر پھر پانی واپس آ جاتا ہے، تو پہاڑ اپنی جگہ رہتا ہے۔ تو حالات تمہارے سے ٹکرائیں گے، لیکن تم اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ رہو، تو دین پر مستقیم رہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد استقامت تمہارے اندر آ جائے، جب استقامت تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر دنیا کی کوئی فتنے تمہارے قدم کو ہلا نہیں سکتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور چوتھی بات فرمائے کہ زمین کے اندر کیسے پھیلاؤ ہے، تو زمین کے اندر کیسے پھیلاؤ ہے، تو زمین کے اندر پھیلاؤ، تم بھی دین کے لیے پھیلو اور ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ۔ زمین نفع بخش ہے، زمین مٹی جہاں بھی جائیں گے تو مٹی پاک ہے، مٹی پاک ہے، اور فرمائے کہ جہاں بھی تم جاؤ گے تو اگر تمہیں وضو کی ضرورت ہو، پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو، اور مٹی سے جہاں وہاں کھیتی بھی اگا ہے، اور اسی مٹی سے پانی کے لہریں بھی جاری ہیں، اور اسی سے باغ، ندیاں اور بہاریں سب بہ رہے ہیں۔ تم ایسے بنو کہ تمہارے سے ہر ایک فائدہ اٹھائے، اور تم زمین کی طرح ہو جاؤ، لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں، لوگ تم سے مستفید ہو، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ زمین کے اندر پھیلاؤ، اور زمین بڑی نفع بخش ہے اور وہ پاک ہے، جہاں چاہے ہم پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں،
غسل بھی اگر ٹوٹ جائے تو پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم مٹی سے کرے. اور پھر فرمایا کہ آدمی جب تک زندہ رہے گا کہ وہ مٹی پر زمین کے اوپر رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو مٹی کے اندر ہی رہے گا. تمہارا اوڑھنا بچھونا تمہاری مٹی ہوگی، اور جو قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اسی قبر سے مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تم کو نکلنا ہے اور اسی سے تم کو پیدا کیا گیا، اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہاں سے تم کو دوبارہ اٹھنا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو ہم ہر حال میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، ہم اونٹ کی طرح بن جائیں جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے. ہمارے اندر بھی ہو دوسروں کی خدمت، دوسروں کا بوجھ. تو اونٹ یہ خدمت گزار جانور ہے. جو اونٹ جتنا خدمت گزار ہے کوئی اور جانور اتنا بڑا خدمت گزار نہیں ہے. اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو تو خدمت اطاعت ہو، کہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے کام آئے. یہ ہماری زندگی کا اہم مشغلہ. اس سے یہ اونٹ سے ایک سبق ہے. اور جب خدمت میں لگ جاؤ گے اللہ تم کو اتنے بلند لے کر جائیں گے کہ بلندی پر لے کر جاؤ گے تو آسمان تمہارے نیچے ہو جائے گا، تم آسمانوں کے اوپر ہو جاؤ. پھر جب بلندی پر چڑھو گے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ تم پہاڑوں کی طرح استقامت کے ساتھ اور زمین کی طرح ہر جگہ پھیلاؤ، ہر جگہ تم پھیل جاؤ تو دین کی خدمت کرے. تو یہ اس کے اندر فوائد ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا. اب کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر. اے نبی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا یہ فائدہ بخش ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا یہ مومنین کو نفع پہنچاتا ہے. دیکھیے نصیحت ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، بشرطے کہ نصیحت اخلاص کے ساتھ. اور آدمی اللہ کے لیے نصیحت کرے تو اللہ کے لیے نصیحت کرے گا، اخلاص کے ساتھ دوسروں کو نصیحت کرے گا. تو نصیحت میں اللہ نے ایسے فائدے رکھے ہیں کہ دل پتھر دل میں موم ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع دے گا، مومنین کو اس کے اندر فائدہ ہے. میں فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر. اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ کو مذکر بنائے. مذکر یاد دلانے والا، نصیحت کرنے والا. فہل من مذکر، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، نذیر ہیں، تو آپ مذکر ہیں، آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان نصیحت فرماتے تھے. آپ کی عادت تھی کہ جمعے کے دن آپ نصیحت فرمایا کرتے. تو وقتاً فوقتاً لوگوں میں نصیحت کریں گے تو ان کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوگا. تو اس لیے آج جمعے کے وقت بھی نصیحت ہوتی ہے. جمعے کے علاوہ بھی اکابر آتے ہیں، ان کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں، ان کے بیانات کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے کہ نصیحت کے اندر اللہ نے بڑا فائدہ رکھا ہے. مستورات کو بھی اس سے جوڑا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستورات کو جوڑ کر نصیحت فرماتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی دینی جذبہ پیدا، عمل کا شوق پیدا ہوگا. تو نصیحت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جتنا آدمی اخلاص کے ساتھ اور جتنا آدمی اللہ کے لیے نصیحت کرے گا، اس میں کوئی مقصد نہ ہو، نام ناموس شہرت دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ ایسے الفاظ نکلتے ہیں. فرمایا کہ یہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، تو باز بیان یہ جادو جیسے عمل کرتا ہے. تو یہ نصیحتیں ایسے ہیں کہ اس سے آدمی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، سورہ نحل کے آخر کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. فرمایا کہ اے نبی آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف، یعنی دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. کیسے؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کے ذریعے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے. تو نصیحتیں بہت مفید ہوتی ہیں. تو اس لیے نصیحت کے اندر سخت جملے نہ ہوں،
اور کسی پر طعن نہ ہو، کسی پر نہ۔ تو اچھی طرح مجھے یاد ہے، آج سے میں جب نیا نیا فارغ ہوا تھا 15-18 سال پہلے، نوزہ بیٹھ کے مسجد میں جمعے کو گیا تھا۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو بیان کرتے ہوئے میں نے کچھ سخت جملے کہے، جوش زیادہ نیا نیا فارغ ہوتے تو جوش ہوتا ہے، تو میں نے بڑے جوش کے ساتھ اور بڑا انگیز میں نے بیان کیا تو ہو گئی۔ تو اس کے بعد مجھے آج تک یاد ہے، جمعے کے بعد کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں والد محترم، ہمارے بھائی وغیرہ، تو انداز سمجھانے کا تو فرمایا، ہمارے والد نے والدہ سے فرمایا کہ آج تمہارے بیٹے نے بہت زوردار تقریر کی، لچکدار تقریر کی۔ تو کہ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹے تو جمعے میں جو بیان ہوتا ہے وہ بیان نہیں، وہ نصیحت ہے، نصیحت میں سختی نہیں ہوتی، ایک انداز بڑوں کا ہوتا ہے، اصلاح کا انداز ہوتا ہے، کسی پہ طعن نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فلاں ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے، نہیں، جو نصیحت ہے تو جتنا اپنی نصیحت اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ دلوں کو پہنچائیں گے، دلوں کو بدلنے والے اللہ۔ آج سے میں تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج بھی مجھے جمعہ یاد ہے کہ حضرت نے والد نے فرمایا کہ نصیحت کسے بولتے ہیں، واعظ کسے بولتے ہیں، وعظ یعظ کے معنی آتے ہیں ضرب یضرب کا باب ہے، والد نے یہی فرمایا کہ وعظ یعظ ضرب یضرب کا باب ہے، تو اس میں آتے ہیں نصیحت کرنا۔ نصیحت کے معنی کیا ہے لغت میں آپ دیکھیں ڈکشنری میں، تو یہ نصیحت بڑی مفید ہے، اس لیے عورتوں کو بھی جوڑ کر بار بار ان کو جوڑا جائے، بار بار ان کو ایسے مجالس میں درس قرآن میں ہو یا کہیں اصلاحی بیان ہو، کہیں اکابر آ جائیں، علماء ہمارے بڑا اشاعت ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو جتنا تقوی کے ساتھ وہ بولیں ان کے اندر نصیحت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روز اول سے لوگوں کو جمع کر کے نصیحت فرماتے تھے، کوئی ان کی اٹیک نہیں کرتے، کافرین آپ کو گالیاں دیتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، تو اس کے اندر بڑا فائدہ ہے۔ تو اس سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 2-3 جگہ اس کا ذکر فرمایا، ایک یہاں ہے فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ کو مذکر بنا کے بھیجا گیا ہے، تو آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ وہاں فرمایا سورہ زاریات کے آخر میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرو گے یہ مومنین کو بڑا فائدہ ہے۔ تو آگے کا جملہ آگے فرمائے لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کو ان کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام دین کی بات ان تک پہنچانا ہے، دلوں کو بدلنا یہ ہمارا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے میری نصیحت سے کس کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، میری نصیحت کرنے سے مسلمان وہ ہوا کہ نہیں ہوا، میرے نصیحت کرنے سے اس نے گناہ کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، توبہ کیا کہ نہیں، یہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ جو ہدایت کی باتیں نصیحت کی باتیں کرتے ہیں وہ بات آپ کرنا ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، یعنی آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد ان کے پیچھے پڑ جائے کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، میری بات کو قبول کیا کہ نہیں کیا، نہیں، ہم اس کی طرف نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا ہے، اپنے نبی کے واسطے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ ہم کو کہہ رہا ہے، وہ علماء چونکہ ان کے حقیقی وارث ہیں تو ان فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کا کام سمجھانا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بات کرو تو بات سیکھو، تو بات اللہ دلوں کو پہنچا دے گی، تو کانوں کے راستوں سے دلوں کو چیرتے ہوئے بات پہنچے گی، تو پھر عمل کا جذبہ شوق پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے کوئی اہم کام کرنا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، جیسے ہم میٹنگ کہتے ہیں، پہلے مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں بات طے ہوتی ہے، تو اس میں ایک ذہن بنتا ہے، پھر اس کے بعد کام کرنا ہے۔ تو اسی لیے یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، واضح نصیحتیں ہوتی ہیں، تو واضح نصیحت کے بعد عمل کا شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں تو جو علم سے زیادہ واقف نہیں ہوتے لیکن وہ علماء کی بات سنتے ہیں، جمعے میں بیانات سنتے ہیں،
یا کہیں بزرگان دین کی اصلاح مجلس میں باتیں سنتے ہیں اور درس حدیث میں بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مسجد میں فلاں کی تفسیر میں ہم نے بات سنی. اب ان کو بات یاد ہو جاتی ہے, وقت پر وہ بات یاد آتی ہے, اب اس کے حوالے سے بات کہتے ہیں. اب ان کو تو علم نہیں ہوتا, عوام بیچاروں کو علم نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ آئے تھے اور انہوں نے فلاں مجلس میں ہم کو بات میں یہ بات انہوں نے کی. تو یہ تنفع المومنین, مومنین کو نفع دینے والا ہے. تو یہ نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کے میسج آپ نصیحت کے ذریعے سے اور درس قرآن کے ذریعے سے, تفسیر کے ذریعے سے, درس حدیث کے ذریعے سے, واعظ و نصیحت کی مجلس کے ذریعے سے, جمعے کے بیانات کے ذریعے سے عوام تک سب تک پہنچانا ہے ذمہ داری. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, فرمایا کہ اے نبی جی آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے, آپ ان تمام کو پہنچا دیجئے. تو یہاں اس کو فرمایا لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. پھر آگے فرمائے الا من تولی وکفر, جو منہ موڑ گئے اور کفر اختیار کرے, آپ کی باتوں کو نہ مانے, وہ اللہ کے ذمے ہیں, اللہ اس کو گرفت فرمائیں گے, یا اللہ اس کو مہلت دیں گے, یا اللہ اسے فوراً گرفت کریں گے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. الا من تولی وکفر, جو منہ موڑ گئے, آپ کی باتوں کو, آپ کی نصیحتوں کو سن کر عمل نہ کریں اور کفر اختیار کریں, کفر کو چھوڑ کر ایمان نہیں لایا تو کفر پر باقی رہا, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, اللہ اسے بہت بڑے عذاب میں پکڑے گے. وہ تو اللہ کے ذمہ ہے, ہمارا کام سمجھا دینا, ہماری ذمہ داری, ہماری بات ان کو دین کی بات ان تک پہنچا دینا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, اگر وہ اسی طرح منہ موڑ کر اور ایمان نہ لا کر, اللہ کے نبی کی بات نہ مان کر اسی طرح کفر کی حالت میں موت آ گئی تو پھر عذاب اکبر کا مستحق ہو, اور مرنے کے بعد سے, موت کے وقت سے ان کے عذاب شروع ہو جائے. قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی عذابات ہوں گے, اور میدان محشر میں بھی عذابات ہوں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, بے شک ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر ہمارے ذمے ان سب کا حساب لینا ہے. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دے دے, فرعون کو اللہ نے 400 سال تک مہلت دی, حامان کو اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک اللہ نے اسے مہلت دی, جتنے بڑے بڑے دشمن ہیں تو اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں. تو آج کا جو وقت کا وزیر اعظم مودی, تو اللہ اسے مہلت دے کر رکھے. اسرائیل کو اللہ مہلت دے, امریکہ کو مہلت دے, لیکن جب پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا اصول ہے, اپنے دشمنوں کو لمبی مہلت دیتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن یہ ہمارا مکر ہے جو بہت مضبوط ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, ہم کافرین کو مہلت دیتے ہیں, بہت لمبی مہلت دیتے ہیں. اتنا بڑا ظالم و جابر فرعون 400 سال حضرت موسیٰ کو ستایا, ایمان والوں کو ستایا, کئی ہزاروں بچوں کو ناحق قتل کیا. تو آج اسرائیل میں ہزاروں بچوں کا قاتل ہے, ہزاروں بچے مارے جا رہے ہیں, ہزاروں عوام, مرد, عورتیں, بے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہے ہیں. یہ سب اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا ذمہ ہے. تو اس سے ہمارا کام اللہ کی طرف رجوع ہونا, اللہ سے مانگنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایمان والوں کو سمجھانا, نصیحت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر آگے اِذَا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ, اگر وہ منہ موڑ کر رہا اور کفر اختیار کرتے رہے, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو عذاب اکبر کا اللہ ان کو عذاب عطا کرے گا, عذاب اکبر کی سزا دیں گے ان کو. تو اللہ نے عذاب ہی نہیں کہا, عذاب اکبر کا, بڑا عذاب. تو ان کو اللہ فرمائیں گے ان الینا ایابہم, بے شک ہماری طرف ان سب کو لوٹ کر آنا, ایابہم لوٹ کر آنا. کچھ بھی کرے ایک دن تو موت ہے, کچھ بھی آدمی کرے, جتنا بھی ظلم کرے, لیکن ایک دن تو موت ہے. کوئی تو دنیا میں ہمیشہ نہیں آئے. تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بڑے بڑے ظالم آئے, کوئی ہمیشہ نہیں آئے. ایک دن موت نے ان کو آ کر دبوچ لیا,
پھر ان کو ہم ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو پھر جب لوٹ کر آئیں گے تو ان کے ایک ایک پائی کا حساب لینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا حسابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ان کا حساب لینا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ حساب لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، حساب لینے پر آئیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تو چار بڑے باتوں کا نعمتوں کا ذکر فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ نصیحت کیجیے۔ اس سے ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں بھی جمعے کی نصیحتیں ہو، بیانات ہو اور دینی باتیں ہو، دینی مجالس ہو، اور جہاں درس قرآن ہو تو وہاں آئیں، اور اس کے اندر اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ میری ماں اور بہنیں مشکلات بھی سنتی ہیں اور الحمدللہ وہ ہر ہفتہ آئے، پابندی کے ساتھ آئے، اپنی بچیوں کو، اپنی جوان بچیوں کو بھی لے کر آئے، اور اپنے گھر کے اندر جتنے مشکلات ہیں ان کو لے کر آئے۔ یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ مرد تو جمعے کے بیان بھی سن لیتے ہیں، کہیں علماء کے بیانات بھی سن لیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے سنہرا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کے ذریعے سے، اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کو یہاں وجود فرمائے۔ یہ قرآن ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ جتنا عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، اور ہماری نیت ہو جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے، یہ نیت و عمل کا جذبہ۔ قرآن کے اندر جتنے سب باتیں اللہ کے میسیج، یہ اللہ کا میسیج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمیں دیا، اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا اس کے پابند ہو جائے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی گمراہی میں جا کے پھنس جائے گا۔ تو اس لیے ایک اچھا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور پابندی کے ساتھ آئیں۔ مرد حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مستورات کو بھیجیں، مستورات کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جوان بچوں کو، اپنے مردوں کو، گھر کے مردوں کو بھیجیں۔ بس آدھا پونا گھنٹہ اگر ہم قرآن کے لیے دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیاب فرما دے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت علی الدین ہمیں نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔